الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں مثنوی مولا روم کا درس ہوتا ہے۔ یہ بڑے معارف اور علوم کا درس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سے ہمیں پورے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چو بنام تو مرا سوگند داد، رحمت عامست و احسان و وداد، شرم مت کشتم از نامت خجل، ورنہ آسان است نقلی مشتغل۔ جب اس نے تیرے نام کے ساتھ مجھے سوگند دی، یعنی قسم دلایا، جس میں عام رحمت اور احسان اور محبت ہے، تو مجھے شرم آئی، میں تیرے نام سے نادم ہو گیا، ورنہ ایک مشتخاق کو اٹھا لینا تو آسان بات ہے۔ چو تو قوت دادا ای عملہ کرا، کہ بدرنا نند ای افلا کرا، مشتخاق راچ قوت قدر قوت است، برگرفتن لیک غالب رحمت است۔ جبکہ تو نے فرشتوں کے طاقت بخشی کے آسمانوں کے ٹکڑے کر ڈالے، تو ایک مشتخاق کو اینٹنے کی کیا بساط اور قدرت ہو سکتی ہے، لیکن رحمت غالب ہے، اس لیے مجھے رحم آ گیا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی بات تھی، جو اللہ جل شانہ کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا مختلف جگہوں سے مٹی لانے کے لیے، تاکہ اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جائے، یعنی اس کے تمام صفات اس کے اندر آ جائیں۔ تو چونکہ مٹی کو یہ مسئلہ تھا کہ وہ جو بعد میں ذمہ داری آنے والی ہے اس کو اٹھا نہیں سکیں گے، لہٰذا وہ منت سماجت کرنے لگی کہ مجھ سے نہ لو، مجھ پر رحم کرو۔ اور پھر اس نے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کا نام کا سوگند دے دیا، یعنی قسم دلایا، جس کی وجہ سے اس کو رحم آ گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس طرح خالی ہاتھ چلا گیا۔ تو اس کے بعد پھر میکائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیج دیا۔ فرستادن حق تعالیٰ میکائیل علیہ السلام را بقبض خبز خاک زمین جہت ترکیب جسم ابو البشر خلیفۃ الحق و مسجود الملائکہ علیہ الصلاۃ والسلام، حق تعالیٰ کا حضرت میکائیل علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹی زمین سے برلانے کو بھیجنا، بابا آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے لیے، جو حق تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، فرشتوں کے سجدگار اور ان کے معلم ہیں، ان پر درود و سلام ہو۔ گفت میکائیل را رو تو وزیر مشتخاکی در بازا عزب دلیر، حق تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو دیا، تم نیچے زمین پر جاؤ اور ہمت کر کے اس سے ایک مشتخاک لٹا لاؤ۔ چونکہ میکائیل شتا خاکداں دست کرداد، تاکہ بریائے دزاں، جب میکائیل علیہ السلام زمین کی طرف گئے اور ہاتھ بڑھایا تاکہ اس سے مٹی اٹھا لیں، خاک لرزید درآمد در گریز، گشت اولا بکنا او اشکریز، تو زمین کانپ گئی، گریز کرنے لگی، ساتھ ہی وہ زاری کرنے لگی، آنسو بہانے لگی۔ سینہ سوزاں لاو کر دو اجتہاد، باسر شک کی خونیش سوگند داد، ویسی حالت میں کس کا سینہ پر سوزش تھا، زاری کر رہی تھی، اصرار کرتی تھی، اور لہو کے آنسو کے ساتھ ان کو قسم دی کہ بحق کے لطف رحمان حمید کے بکردت حامل عرش مجید، کہ خدا رحمان حمید کے حق کا واسطہ جس نے تم کو عرش مجید کو اٹھانے والا بنایا ہے۔ قیل ارزا کے جہاں را مشرفی، تشنگان فل را تو مغرفی، تم جہاں بھر کے رزق روزی کے پیمانوں کے نگران ہو، فضل خداوندی کے پیاسوں کو چلو بھر کر پلانے والے ہو۔ ذاکر میکائیل اسکیل اشتقاق، دارد و کیال شدر ارتزاق، چونکہ تمہارا نام میکائیل کے پیمانے سے مشتق ہے، اور وہ بروئے معنی مخلوق کی رزقگیری میں پیمانے سے ناپ کر دینے والا ہے۔ کہ امانم دہ مرا آزاد کن، بے کہ خوں آلودہ میں گویم سخن، کہ مجھے امن دو اور آزاد کر دو، دیکھو کہ میں خون کے آنسو سے آلودہ ہو کر یہ التماس کر رہی ہوں۔ مادن رحم الہ آمد ملک، گفت چوری زمبریش او نمک،
فرشتے اللہ تعالیٰ کے رحم کے کان ہے، اس لیے میکائیل علیہ السلام نے کہا میں اس غریب کے زخم پر نمک پاشی کیوں کروں؟ ہم چنا کے مادنی قہرست دیو کی براورد از بنی آدم حزیو، جیسے کہ شیطان قہر کا مدن ہے، اس جس نے بنی آدم میں شور برپا کر دیا. سبق رحمت بر غضب ہست اے فتح، لطف غالب بود در وصف خدا، مگر اے جو ان غضب پر رحمت سبقت رکھتی خدا کی صفات میں لطف غالب ہیں. بندگاں دارن دلا بہت خویو مشکہا شاں پرز آب جوئی او، اس لیے اس کے پاک بندے بھی لازمی طور پر اس کی اسی عادت رکھتے ہیں، ان کی مشق اس کی نہر کے پانی سے پر ہیں. آ رسول حق کلاؤزی سلوک گفت انا سو علا دینی ملوک، اور رسول حق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلوک و طریقت کے پیشوائے اعظم ہے، فرمایا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر چلا کرتے ہیں. یعنی پہلے مصرع سے مفید بات یہ مستفاد ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شریعت کے مقتدا اور پیشوا ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقت کے بھی رہنمائے اعظم ہے. پس بعض متولد فرقوں کے لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف احکام شرع منقول ہے، سلوک و طریقت کے اثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، یہ معصوفیہ کی ایجادات ہے، تو یہ سراسر سوء ظن اور جہالت پر مبنی ہے. حدیث الناس علی دین ملوکوں کے متعلق تمیز و طیب میں لکھا ہے قال شیخنا لا عرف حدیثا، یہ ہمارا استاد حدیث کہتے ہیں کہ مجھے اس قول کا حدیث ہونا معلوم نہیں. رفت میکائیل پیش ربی دیں اصغر اس خالی دو دستو آستیں، یعنی غرض میکائیل علیہ السلام جس کام کے لیے گئے تھے اس سے دونوں ہاتھ اور آستین خالی لیے پروردگار دین کی طرف واپس گئے. اگلے زمانے میں آستین جیبوں کا کام دیتی تھی، فرشتے کے لیے آستین کا استعمال مجازن ہے. گفت اے دانا سر رب دین کرد خاک لابی گر نوحدان دانی، اور عرض کیا کہ اے دانائی راز اور پروردگار دین، خوش آمدی زمین نے گریہ زاری کیے. حاکم الزاری ونوحا پست کرد گریہ بسیار کرد آرو زرد، زمین نے زاری و نوحہ سے مجھے زیر کر لیا، اس غمگین نے بہت گریہ کیا. منہج القوا کے متن میں ان دونوں شعروں کے بجائے شعر درج ہے. گفت اے دانا سر شاہ فرد حاکم الزاری و گریہ پست کرد، آبدیدہ پیش تو با قدر بود منتا بستم کے آرم ناشنود. آنسو تیری بارگاہ میں قابل قدر میں، اس لیے میں اشکباری کے ساتھ رونا سننے کی تاب نہ لا سکا. آہو زاری پیش تو بس قدر داشت منتا حقوق گزاشت، آہو زاری تیرے بارگاہ میں بڑے قدر رکھتی ہے، اس لیے میں اس کے حقوق کو نظر انداز نہیں کر سکا. پیش تو بس قدر دار چشم تر منچ گونا کشت میں استی زگر، آنسوؤں سے بری آنکھ تیرے حضور میں بڑی قدر رکھتی ہے، میں کس طرح اس کی پرواہ نہ کر کے جگڑتا. یعنی میکائیل علیہ السلام کا قول یہاں تک تھا. اگلی تقریر زاری کی تعریف میں خود مولانا کی ہے، جو میکائیل علیہ السلام کی قول کی تائید میں اور انہی کے رنگ میں فرماتے ہیں. چونکہ اس تقریر میں واقعات کا ذکر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال بعد ظہور ہوئے، اس لیے اس کو میکائیل علیہ السلام سے منسوب نہیں کر سکتے. ان کی تقریر کا وقت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. دعوت زاری است روزے پنجبار بندرا کے در نماز او بازار، نماز کی اذان میں بندے کو دن میں 5 مرتبہ دعوت ہے کہ اس خدا جل شانو کی نماز میں جاری کرو. نعرہ مؤذن کے حیا الفلاح آ فلاح آ زاری است اقتراح، چنانچہ مؤذن کی پکار اس کی شاد ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، اور وہ فلاح وہی زاری مناجات ہے. آنکھ خواہ کزمش خستہ کنی راہ زاری بردلش بستہ کنی، الہی جس شخص کو تو غم سے نڈال کرنا چاہے اس کے دل پر زاری کا راستہ بند کر دیتا ہے. تافرود عید بلا بے دافع چون باشد استدر شافع، تاکہ جب تضرع و زاری قسم سے کوئی سفارش کرنے والا تو کوئی ایسی بلا نازل ہو جائے جس کو کوئی دور نہ کر سکے. یہ اصل میں حضرت مختلف پیرایوں میں حقائق کو بیان فرما رہے ہیں. اصل میں حقائق ہیں لیکن اس طرح بکھرے ہوئے ہیں کہ ان کو جوڑنا ایک کمال کی بات ہے. مختلف اندازوں میں مختلف طریقے سے ان کے بارے میں یعنی وہ ہے، لیکن ظاہر ہے ان کو جوڑنا آسان بات نہیں ہے. جیسے قرآن میں ہے کہ زمین و آسمان کو کہا کہ چاہے تون آؤ چاہے کرن آؤ آ جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اطاعت کرنے والے آ رہے ہیں. مطلب یہ کہ انہیں اطاعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب ظاہر یہ ایک حقیقت ہے، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، تفصیلات اور بات ہے. تو یہاں پر یہ اسی قسم کی بات حضرت فرما رہے ہیں
کہ زاری تضرع و زاری جو ہے یہ جس کو بھی اللہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو اللہ پاک نوازنا چاہتا ہے، جس کو بھی اللہ پاک دیتا ہے، اور جس کو نوازنا نہیں چاہتے تو اس کو یہ چیز نہیں ملا کرتی، وہ اس طرف نہیں جایا کرتا۔ مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے سب پر، کوئی مطلب ظاہر ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو تکلیف کا سامنا نہ ہو، کسی نہ کسی صورت میں تکلیف آتی، لیکن اس تکلیف کی وجہ سے کچھ لوگ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں ان کو اللہ پاک یہ راستہ دیتا ہے، ہاں جی، انا للہ و انا الیہ راجعون کا، کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ ان کے دل میں القاء ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ کسی قسم کی شکایت کی بجائے وہ اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں اور زاری کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ اب وہی تکلیف اور وہی پریشانی، چاہے وہ دنیا میں ہی اس مصیبت کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف یہاں ہو جاتی ہے لیکن پھر اللہ پاک اس کا اجر وہاں بہت زیادہ عطا فرما دیتے ہیں، اتنا زیادہ عطا فرماتے ہیں کہ جو باقی لوگ جن کو یہ چیزیں نہ ملی ہوں گی وہ جب ان کو دیکھیں گے تو حسرت کر اٹھیں گے اور کہیں کاش ہمارے جلد کینچیوں سے کاٹے جاتے، لیکن آج ہمیں یہ نعمت ملی ہوتی، آج ہمیں یہ اجر ملا ہوتا ہے۔ تو یہ مصیبت اس طریقے سے کہ بعض دفعہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی کا اللہ پاک نے کوئی دن مطلب کوئی مقام مقرر کیا ہوتا ہے، کچھ مقام ان کو دینا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کی وجہ سے اس کو نہیں حاصل کر پاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس کوئی تکلیف بھیج دیتا ہے، اس تکلیف پر اس کو صبر عنایت فرما دیا جاتا ہے، اور صبر کے ذریعے سے اس مقام کو وصول کر لیتا ہے۔ یہ مطلب ظاہر اللہ پاک کا سنت عالی ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی شخص اللہ جل شانہ کا قرب پانا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کے دیے ہوئے راستوں پر اس کو حاصل کرے، اپنے سوچے ہوئے راستوں پہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے راستوں پر۔ دیکھیں نا، آپ جہاں بھی جاتے ہیں تو اس کے راستے پہلے سے بنے ہوتے ہیں، ان راستوں پہ چل کر آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کا راستہ کوئی نہیں بنا سکتے، بنائیں گے تو بہت بڑی محنت کرنی ہوتی ہے اور اکثر ناکامی ہوتی ہے، لیکن جو راستے پہلے سے بنے ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت چلنا آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو ان راستوں کو جاننا ضرور ہوتا ہے، تو اگر وہ راستے کوئی بتا دے تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کوشش کر لے۔ تو جو پہلے اس پہ گزرے ہوں یا جن کے بارے میں پتہ ہو کہ ان کو معلوم ہے تو پھر ان سے پوچھ کے جائیں۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب ظاہر وہ صاحب کچھ لائے ہیں وحی کے طور پر، تو ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ تو پکی بات ہے، اس میں تو کوئی کچی بات ہے ہی نہیں۔ قرآن نے جو بتائے ہیں ظاہر وہ پکی باتیں ہیں، اور ساتھ پھر اللہ جل شانہ نے جن کو اپنی معرفت نصیب فرمائی، اپنا تعلق نصیب فرمایا ہے، تو ان کو دیکھ دیکھ کر چلنا اور ان سے لے لے کر مطلب چلنا، یہ مطلب ظاہر پھر ایک طریقہ ہوتا ہے، ورنہ پھر یہ ہے کہ بڑی ہی کوششوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فلسطین تشریف لے گئے تھے، تو وہاں ایک بوڑھے عیسائی کو دیکھا جس کے جلد خشک، رنگ زرد، اور مجاہدات سے وہ سارے مطلب جسم سوکھ گیا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ کے رونے لگے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روئے؟ فرمایا اس بوڑھے کو دیکھ کر رویا ہوں کہ اس نے اتنی محنت کی لیکن اس کو پھر بھی کچھ نہیں ملا، خواہ مخواہ کی ایک اپنے اوپر مصیبت ڈالی، تکلیف بھی بڑی اٹھائی، ملا بھی کچھ نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی مرضی کے مجاہدات کیے تھے اپنی مرضی کے راستے ڈھونڈے ہیں، تو مرضی کی تو چلتی نہیں نا، مرضی تو چلتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا، حتیٰ کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو تو یہ تو نہیں کہا تھا، یہ تم نے اپنے اوپر خود ہی بن کیا ہے۔ آج تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ کے مجاہدات،
بلا وجہ کی تکلیف اٹھانا، بلا وجہ کے اپنے آپ کو تکلیف دینا، یہ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے، نقصان کی بات ہے۔ اب دیکھیں رمضان شریف ہے، 29 سے 30 دن ہے، آپ روزہ رکھیے، الحمدللہ ایک روزے پر آپ کو بہت اجر مل رہا ہے۔ جیسے رمضان شریف ختم ہو جائے اگلے دن آپ روزہ رکھیں گے تو حرام ہے، رکھیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، روزہ وہی ہوگا لیکن گناہ گار ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک دن جو ہے نا آپ رکھیں گے تو اس پر بہت بڑا اجر ہے۔ یوم العرفہ زوال سے لے کر صبح صادق تک، آنے والے صبح صادق تک، یہ اس دوران جو حاجی عرفات پہنچ گیا احرام کی حالت میں، بس وہ حاجی ہو گیا، الحج عرفہ، وہ حاجی ہو گیا۔ 1 منٹ صبح صادق کے بعد پہنچ گیا، بے شک وہ وہاں پر آہوزاری کے، آنسو کے دریا بہا دے، ٹھیک ہے اس کا اجر بے شک مل سکتا ہے لیکن حاجی نہیں ہوگا، حاجی نہیں بنے گا۔ اور مغرب کے بعد ہوگا تو حاجی تو ہو جائے گا، البتہ دم دینا پڑے گا، جرمانہ بھی دینا پڑے گا، البتہ حاجی ہو جائے گا۔ تو اب یہ اللہ پاک کا قانون ہے، اللہ جل شانہ کے قانون سے ہم لوگ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ کا قانون سیکھنا پڑے گا۔ یہ جو آہوزاری ہے، اب دیکھیں میں اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے بہت اپنے اپنے قصے سناتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، بلکہ آج بھی، اب کل بھی کافی ساری مطلب سوالات وغیرہ آئے تھے۔ تو ایک ہی بات میں کرتا جاتا ہوں کہ بھائی جو اللہ نے ہمیں طریقہ دیا ہے اسی طریقے پر اللہ سے مانگے۔ تہجد کے وقت بہت قیمتی وقت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، مانگو اللہ تعالیٰ سے، رو اللہ تعالیٰ کے سامنے، لوگوں کے سامنے کیوں روتے ہو؟ اللہ کے سامنے رو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو تو کام بن جائے گا۔ ہاں جی، لیکن یہ ہماری بات افسوس ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر میں ان کو کہوں کہ ایک بجے آپ فلاں ندی کے اندر ایک پاؤں کھڑا ہو کر یہ وظیفہ پڑھیں 2 گھنٹے تک تو اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس میں کوئی چیز ہے، بہت بڑی معرفت کی بات ہے۔ ہاں جی، لیکن اگر میں کسی کو تہجد کے 8 رکعت کا بتاؤں، یہ تو سب کو معلوم ہے بھائی، سب کو معلوم ہے، کیا نماز ہم سب کو معلوم نہیں ہے؟ ہم جو فرض نماز پڑھتے ہیں سب کو معلوم نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے نا، لیکن اجر جتنا اجر اس میں کسی اور چیز میں ہے، معلوم ہونا تو کوئی بات نہیں، معلوم تو ہے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، لہذا معلوم ہے۔ لیکن کیا معلوم ہونا جرم ہے؟ معلوم ہونا کوئی غلط بات تو نہیں، اگر صحیح چیز معلوم ہے تو اس کو حاصل کرو۔ تو یہ تہجد کا جو وقت ہے قیمتی ہے، فرض نماز کے بعد جو دعا ہے مقبول دعا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے دعا مقبول ہوتا ہے۔ اتنا بڑا موقع فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ میں دیتا ہے، بلکہ نفل نمازوں کے اندر دعا بہت مقبول دعا ہے، نفل نمازوں کے اندر دعا۔ ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے ہمارے گھر پر، یہ مسجد قبلہ کے پاس جو ہمارا گھر ہے، تشریف لائے تھے، 3 راتیں الحمدللہ گزاری تھی ہمارے ساتھ۔ اسی میں ہی ایک حافظ نوجوان تھا ساتھ، ان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں، اور میرے سامنے حضرت کو سنا رہے تھے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ تو آپ سے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو اشرف کو کئی بار کہا ہے کہ نفلوں میں اللہ پاک سے مانگا کرو، نفلوں میں اللہ پاک سے مانگا کرو، نفلوں میں اللہ پاک سے مانگا کرو۔ یہ کئی بار کہا کا مطلب کیا ہے کہ یہ حدیث شریف میں آیا ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کہ یہ حدیث شریف میں مانگا ہے نا، آیا ہوا ہے نا، تو سب کو پتہ ہے، مطلب ہے اس طرح نفلوں میں مانگنے کا۔ نفلوں میں سجدے میں مانگ سکتے ہو، قومے میں مانگ سکتے ہو، جلسے میں مانگ سکتے ہو، اور مطلب جو ہے نا مقامات ہے اس میں مانگ سکتے ہو، ہے رستہ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، مانگو اللہ تعالیٰ سے، سیکھو، سیکھنے کی چیز ہے۔ تو ظاہر مطلب ہے کہ آپ مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس طرح یہ اللہ جل شانہ نے جو زاری کے طریقے بتائے ہیں، یہ دینے کے لیے بنائے ہیں، دینے کے لیے۔
پس اگر کوئی شخص اس ذریعے سے کوئی حاصل کرنا چاہے تو راستہ بند نہیں، بہت بڑا راستہ ہے، کھلا ہے ماشاءاللہ. وہاں کے خواہی کز بلائش و آخر واخری جانے اورا در تضرع آوری. جس شخص کو تو بلا سے نجات دلائے اس کی جان کو تضرع میں مشغول کر دیتا ہے. ہاں سبحان اللہ. گفتہ اندر ایکاں امتاں کے بریشاں آمدہ کہرے گراں چو تضرع میں نہ کردن آنفس تا بلا زیشاں نہ گشتے باز پس. لیک دلہا شاہ چقاسی گشت بود آگنا باشاں عبادت میں نمود. یا اللہ تو نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لوگوں نے جن پر وہ باری عذاب نازل ہوا اسی وقت کیوں نہ تضرع داری کی تاکہ بلا ان سے ٹل جاتی ہے، لیکن چونکہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے، ان کو وہ گناہ عبادت معلوم ہوتے تھے، اس لیے ان سے رجوع توبہ نہ کر سکے. یہ اصل میں یوں قسم کی بعض دفعہ بدعت جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا رکاوٹ بن جاتی ہے، کیونکہ بدعت انسان کو دین معلوم ہوتا ہے، لہٰذا اس سے رجوع کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جہاں بدعت داخل ہو گیا وہاں سے سنت نکل گیا، اس کے برابر کا سنت وہاں سے نکل گیا، لہٰذا اس سنت کی پھر توفیق نہیں ہوتی. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے رواجی چیزیں بنائی ہوتی ہے، اپنے رواج سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، ان کو کلچر کا نام دیا ہوتا ہے. ہاں جی. بعض جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ بدعتیں ہوتی ہیں، وہ بدعتیں چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں جی. بعض جگہوں پر اپنی کچھ عادتیں ایسی بنی ہوتی ہیں، ان عادتوں کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ گویا کہ ہمارے گلے کے تھوک ہیں یہ چیزیں، یہ جن چیزوں کے مطلب چھوڑنے سے ہمیں آزادی مل سکتی تو کام بن جاتا تھا ہمارا، یہ ہمیں مصیبت میں ڈال لیتی ہیں. اس وجہ سے جن کو اللہ پاک توفیق دے اور اسے توبہ کرنے کی توفیق دے تو اللہ جل شانہ راستہ بنا لیتے. یہ کرونا کا بلا آیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس وقت الحمدللہ بڑے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے رستے دے دیے، دکھا دیے. تو الحمدللہ جن لوگوں نے عمل اس پر شروع کر لیا اللہ پاک نے ان کو اس کا فائدہ پہنچا دیا. اور بعض لوگ ممکن ہے یہ کہ اٹھتے ہوں کہ یار یہ تو لوگ ویسے کہتے رہتے ہیں، یہ لوگ تو ویسے کہتے رہتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ دیوبند میں مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ استاذ تھے دیوبند کے، ہوتے تکوینی بزرگوں میں سے، مجذوب نما بزرگ تھے، تکوینی بزرگوں میں سے تھے. تو ان کو کچھ مکشوف ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو اپنی نجی محفل میں ویسے کہہ دیا اگر دیوبند والے کچھ صدقات کر لے تو مطلب جو ہے نا عذاب مطلب جو ہے نا وہ ہٹ سکتا ہے. یہ بات دیوبند کے گاؤں میں پہنچ گئی. دیوبند چھوٹا سا گاؤں تھا، دیوبند گاؤں میں پہنچ گئی. کچھ لوگوں نے کہا مولویوں کو شاید مدرسے میں کوئی ضرورت پڑ گئی ہوگی، اس وجہ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس وجہ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اللہ بچائے، بعض دفعہ جو چیز آنی ہوتی ہے اس کے لیے ذرائع سارے بن جاتے ہیں. یہ بات حضرت تک پہنچ گئی. اب جو جیسے حضرت تک پہنچ گئی تو حضرت کی زبان پہ جاری ہو گیا یعقوب کی اولاد اور سارے دیوبند، یعقوب کی اولاد اور سارے دیوبند. اس پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کو جب اطلاع کی گئی تو وہ دوڑے دوڑے آئے، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا. حضرت نے فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد یہ عذاب آ گیا طاعون کا، ایسا عذاب آ گیا کہ گھر گھر سے جنازے اٹھے. خود مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ اس میں شہید ہوئے ہیں، ان کا بیٹا اس میں شہید ہوا. خود ہی فرماتے ہیں نا یعقوب کی اولاد وہ سارے دیوبند. ہاں جی. ایسا عذاب آئے. پھر اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو نشر طیب فی ذکر الحبیب مطلب جو ہے نا وہ یہ حضرت نے ماشاءاللہ اسی دوران شروع کیا تھا.
اسی دوران شروع کیا تھا ان کے وبا کے اس وقت. تو جن دنوں زیادہ کام ہو جاتا تھا ان دنوں بہت فائدہ ہوتا تھا، اور جن دنوں کم کام ہوتا تھا ان دنوں کم فائدہ ہوتا تھا. یہ مطلب لکھا ہے اس میں باقاعدہ ابتدا میں نشرتی ذکر کی میں مطلب اس میں لکھا ہے. اللہ کا شکر الحمدللہ ہم نے بھی اسی نیت سے سیرت کے موضوع پہ کام شروع کیا، اسی نشرتی فی ذکر الحبیب کے طرز پر. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کام شروع کر لیا. اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرما لیا، بہت آسانی ہوئی. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت 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 آسانی ہوئی ہے. بالکل پاس ہی ہندوستان ہے، پاس ہی ایران ہے، دیکھ کے نظر ساتھ ساتھ ہے، ایک ہی موسم میں، کوئی مختلف نہیں ہے. وہاں کیا حال ہے اور یہاں پر کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت، حالانکہ یہاں جتنی بے احتیاطیاں ہوئی ہیں شاید وہاں پر اتنی نہیں ہو چکی ہوں گی. وہاں صحیح معنوں میں لاک ڈاؤن ہوئے، یہاں تو صحیح معنوں میں لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں. یہاں تو لاک ڈاؤن کا شاید بعض لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہوا. ہاں جی، ہم جہانگیرہ گئے تھے اعتکاف کے لیے، تو وہاں تو گلے لوگ ملتے تھے ہمارے ساتھ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. ہاں جی، تو ادھر کوئی کیس نہیں تھا، جہانگیرہ میں کوئی کیس نہیں ہے تھا، مطلب وبا کورونا کا کوئی کیس نہیں. ہمارے زرد کا کیسے میں بھی کوئی کیس نہیں. ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے بچایا بس الحمدللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل شان جب کرم فرمانا چاہے تو یہی کام ہوتا ہے، یہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک جب بچاتے تو بچاتے، اس کے لیے بچانا کون سا مشکل کام ہے. تو یہ طریقے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ پاک نے رستے بنائے ہوتے ہیں، ان رستوں پہ چلنا چاہیے. اور یہ رستے کہاں سے ملیں گے؟ یا وحی سے ملیں گے، یعنی قرآن و سنت سے، یا پھر بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں. ابھی بزرگوں کا تجربہ تھا نا، ہمیں تو پتہ چل گیا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشرتی فی ذکر الحبیب اس نیت سے لکھنی شروع کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا قرب ہوگا تو چونکہ آپ صلی اللہ رحمۃ اللہ عالمین ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ فضل ہوگا. ہاں جی، اور زیادہ آسان ہوگا. ہاں جی، یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے. یہ پہلے سے الحمدللہ ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا، سب کو بتایا تھا. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ جل شانہ کا فضل ہوتا ہے، لیکن اس فضل کو حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا ہوتا ہے. ہاں جی، ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف شک کی وجہ سے انسان رہ جاتا ہے. آدمی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ بات ایسی ہے یا نہیں، کیا پتہ. تو بس ٹھیک ہے. تینوں شعر ایک آیت قرآنی کا ترجمہ ہے، اس لیے ان کو خلاف عادت یکجا لکھا. وہ آیت یہ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نادى داد خویشرا مجرم عنید، آب از چشمش کجا خواہد دوید. سبحان اللہ. جب تک سرکش آدمی اپنے آپ کو مجرم نہ سمجھے اس کی آنکھوں سے آنسو کب جاری ہو سکتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں عجیب غریب بات ہو جاتی ہے. میرے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے جو بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے. تو کوئی آتا ہے کبھی کہتا ہے پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ مجھے پکڑ لیا گیا. اب میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن سامنے کلین شیو کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو وہ جرم ہی نہیں سمجھتا. بس ہماری نا، یعنی داڑھی موڑنا اس کو جرم ہی نہیں سمجھا جائے. باقی چیزوں میں اس لیے نہیں کہتا وہ چھپی ہوئی ہیں. مثلا کوئی سود کھا رہا ہے یا کوئی ظلم کر رہا ہے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، وہ تو ظاہر چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں تو بات کر ہی نہیں سکتا نا. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کارے کے ساتھ اپنا معاملہ ہے. لیکن یہ جو چھپی ہوئی نہیں، فسق واضح ہے، کلم کلا فسق ہے. اگر اس کے بارے میں بھی اس کو پتہ نہیں تو پھر کون سی چیز کا اس کو پتہ چلے گا. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانے لگے کہ ایک بینک میں ہم ملنے گئے ایک صاحب کو، مینیجر تھے. اس نے چائے منگوائی. کہتے میں نے کہا کہ ویسے کیسے بچوں، بینک والوں کی چائے
کیسے بچوں؟ کہتے میں نے بات لمبی کی تاکہ چائے ٹھنڈی ہو جائے تو عذر ہوگا کہ ٹھنڈی ہو گئی تو بس ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے لیکن اس نے اور منگوائی، ایک کپ گرم چائے کی اور منگوائی. اب میں پنس گیا، میں نے کہا میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا مینیجر صاحب میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں حلال کھاتا ہوں، لیکن اتنا کلم کل حرام بھی نہیں کھاتا اس لیے اس سے معذور سمجھے. ہاں جی بات سمجھ بات جی. اب اگر بینک مینیجر میرے پاس بیٹھا ہو اور میرے پاس آ جائے اور مجھے کہہ دے کہ پتہ نہیں اللہ پاک نے مجھے کس گناہ میں پکڑا ہوا ہے، تو میں اس کو کیا کہوں گا؟ بس میں افسوس ہی کروں گا نا، اور کیا کروں گا. اور میرے پاس ایک صاحب آئے، خیر وہ تو ایک بڑے دیندار و پکے آدمی تھے، تو اللہ پاک نے اس کی مدد فرمائی، ذریعہ اللہ پاک نے میرا کوئی وظیفہ بنا دیا ہوگا، لیکن بہرحال یہ کہ اصل اس کی دیانتداری تھی. جانتا تھا میں نے کہا بھائی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ آپ کی دیانتداری کا برکت سے آسانی کا معاملہ فرمایا. اس کا کام اللہ نے کر دیا. اس کا خیال تھا کہ شاید وظیفے کی وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ میں نے اس کو بہت سمجھایا تھا لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی. چند دنوں کے بعد ایک اور آدمی کو لایا، وہ بھی ایگزیکٹو انجینئر تھے، یہ بھی ایگزیکٹو انجینئر، وہ بھی ایگزیکٹو انجینئر تھے، ایکسین تھے. تو مجھے کہا کہ شاہ صاحب اس کا بڑا مسئلہ ہے، آپ ذرا اس کو سنیں. میں نے کہا بتائیں. اس نے اپنا کہانی سنائی اور کہا کہ مجھ پر جادو ہو جاتا ہے اور پھر میں کسی عامل کے پاس جاتا ہوں، وہ مجھے تعویذ دیتا ہے، وہ جادو 2-3 دن کے لیے ختم ہو جاتا ہے، پھر اس سے بھی بڑا جادو جاتا ہے. پھر میں کسی اور کے پاس جاتا ہوں، پھر اس طرح ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے میں یہاں تک آ گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اس کو میں نے اس کی وجہ سے، چونکہ وہ آیا تھا، اب ظاہر آیا ہو تو اس کے لیے تو آپ کچھ نہ کچھ تو سوچیں گے نا. اب کیا کر سکتے آپ اس کو، یہ تو نہیں نکل جاؤ یہاں سے. تو میں نے ذرا غور سے اس کو جب دیکھا نا تو مجھے وہ افریدی صاحب کی طرح نظر نہیں آئے. وہ پاک و صاف آدمی تھا، یہ ذرا معاملہ دوسرا تھا. میں نے کہا حضرت معاف کیجئے گا، میں کچھ بات عرض کروں گا اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ مجھے اندازہ ہے، لیکن چونکہ آپ میرے پاس آئے ہیں مجبوراً مجھے بتانا پڑے گا. بتاؤں گا لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی. میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا آپ کو 4 کام پہلے کرنے ہوں گے، اس کے بعد وظیفہ کا کوئی فائدہ ہوگا. کہتے کیا؟ میں نے کہا پہلے یہ اپنا رزق حلال کر دو، حرام رزق سے توبہ کرو. اس کمپنی میں رشوت بہت زیادہ ہوتی. CNW آپ جانتے ہیں CNW کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، اس میں رشوت بہت ہوتا ہے. تو میں نے کہا اپنے رزق کو حلال کر دو، حرام رزق سے توبہ کر لو. گھر میں اگر ٹی وی ہے اس کو نکالو، اگر تصویریں لگی ہوئی ہیں دروازوں پر تو وہ نکالو، اگر گھر میں کوئی کتا باندھا ہوا ہے تو وہ بھی نکالو. یہ 4 کام تو آپ نے پہلے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد میرے پاس آ جاؤ، پھر میں آپ کو کچھ وظیفہ وغیرہ دے سکتا ہوں. کیونکہ ایسے وظائف جو رحمت کے وظائف ہوتے ہیں اس کے لیے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور رحمت کے فرشتوں کے دروازے پر آپ نے دروازے بند کر دیے ہیں. تو میں کیسے مطلب وہ آپ کو وظیفہ دوں، کیا فائدہ ہوگا؟ خیر ایسا ہوا کہ وہ میرے طرف خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مجھے جیسے میرا اندازہ تھا کہ وہ سمجھے گا تو نہیں. تو ایسے ہوا تو اٹھے اور چلے گئے. دروازہ جب بند ہو گیا تو میں نے ساتھیوں سے کہا نہیں اس نے میری بات سنی ہے، نہ اس نے میری بات مانی ہے. چلے گئے. 20-25 دن کے بعد ویسے ہی 84 میں ہمارا بیان ہوتا تھا تو افریدی صاحب آتے تھے. میں افریدی صاحب کے دوست کا کیا ہوا؟ کہتا وہ تو مر گیا. بس مر گیا لیکن تبدیل نہیں ہوا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ مر گیا لیکن تبدیل نہیں ہوا. اصل میں کیا کرتے ہیں لوگ، عاملوں کے پاس جو جاتے کیوں جاتے ہیں، اور مشائخ کے پاس نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے؟ مشائخ کو عامل بناتے ہیں کہ وہ بھی عاملوں کی طرح ان کے ساتھ رویہ کر لے پھر جاتے ہیں، لیکن مشائخ جو کہتے ہیں ان کو مانتے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں.
حالات بدلتے ہیں جب خود بدلیں گے آپ. اچھے اعمال کرو گے تو اچھے فیصلے آئیں گے، یعنی خیر کے فیصلے آئیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو بدل لیں تو اچھے خود بخود خیر کے فیصلے آئیں گے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو خیر کے فیصلے نہیں آئیں گے. یہ وقتی طور پر جو مصیبت ہٹ جاتی ہے عاملوں کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے استدراج. استدراج کس چیز کو کہتے ہیں؟ مزید کیل ٹھونکنا اس کے اوپر، مزید اس کو عذاب کو سخت کرنا. کیونکہ ڈسکوالیفائی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں نہیں بدلنا چاہتا اپنے آپ کو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور بھی اس طرف. کیوں یہود کے بارے میں اور دوسرے قوموں کے بارے میں قرآن پاک میں نہیں آئے نا کہ مطلب یہ کہ ان کے اوپر ان کو اور ڈیل دی جاتی ہے، تو یہ پھر ڈیل ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا مزید ان کو عذاب کے لیے تیار کرایا جاتا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ خیر ہو گیا، مطلب عمل نے فلاں تعویذ دے دی اور میں نے تو اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تھا، میں نے سود چھوڑا، نہ جوا چھوڑا، نہ گناہ کے کام چھوڑے، نہ میں نے جھوٹ چھوڑا، لیکن پھر بھی دیکھو میں اچھا ہو گیا. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ذرا منہ پٹے ہوتے ہیں، بعض منہ پٹ ہوتے ہیں نا، تو کسی کو شوگر کی بیماری تھی، اس کا پیشنٹ تھا، تو مانتا نہیں تھا، تو کہتا ہمارے سامنے حلوہ کھا رہا تھا اور ہنس رہا تھا. کہتے میرے منہ سے نکل گیا. میں نے کہا تو ہمیں کیا تکلیف دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو ہی تکلیف دے رہا ہے. مجھے نظر آیا کہ تیری موت بہت ہی زیادہ تکلیف دہ موت ہوگی. کہتے میں نے اسے کہا تیری موت بہت زیادہ تکلیف دہ موت ہوگی. کہتے ویسے ہوا. کیوں؟ ظاہر وہ تو اپنے علم سے کہہ رہا تھا نا. اس لوگ کے پھر گوڑے ختم ہو جاتے ہیں، گردے ختم ہو جاتے ہیں، دل پہ اثر ہو جاتا ہے، آنکھوں میں انجیکشن لگائے جاتے ہیں. یہ ساری تکالیف برداشت کرنے ہوتے، پھر جو پرہیز نہیں کرتے پھر کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ جو چیز ہے مطلب ظاہر اس نے تو اپنے علم سے بتایا کہ ہاں بالکل پھر تو تمہاری. اب یہی بات ہوتی ہے کہ وقتی طور پر جو شوگر کا بیمار ہے وہ مزے مزے سے کھا رہا ہے تو اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت تو اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو سمجھ لے ڈاکٹر ویسے کہہ رہا ہے. ہمارے جرمن کے دوست الفریڈ، وہ بڑی قیمتی باتیں کرتا تھا. کہتے ہیں 20ویں منزل سے کسی نے چھلانگ لگائی تو وہ مختلف منزلوں کی کھڑکیوں کے پاس سے گزر رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کیسے ہے؟ کہتے ابھی تو ٹھیک ہوں. تو ایک نے کہا لیٹ دا ارتھ کم دین یو ول سی وٹ ہیپنس. ابھی زمین کو آنے دو پھر پتہ چلے گا کہ تم کیسے ہو. کیوں؟ جب تک تم ہوا میں ہو تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا، اس وقت تو تم محفوظ ہو، لیکن زمین پھر جاؤ گے تو پاش ہو جاؤ گے. تو یہی بات ہے، جو ڈیل اللہ نے دی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے ہوا میں کوئی گر رہا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن جس وقت زمین پہنچ جاتی ہے پھر اس کے بعد کیا حالت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ بات جب تک سرکش آدمی اپنے آپ کو مجرم نہ سمجھے، اس کی آنکھوں سے آنسو کب جاری ہو سکیں گے؟ آگے اس کی تائید میں یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کا حال بیان فرماتے ہیں، جس کا ربط مسبق کے ساتھ عنوان کے ساتھ ظاہر ہے. قصے قوم یونس علیہ السلام و بیان برہان آنست کی تضر و زاری دافع بلائے اسمانیست و حق تعالیٰ فائل مختارس پر تضر و زاری پیش او مفید باشد و فلاسف گوئند فائل بطبع نہ مختار پس تضر و تبرانہ گرداند. یوسف علیہ السلام کی قوم کا قصہ، اور یہ قصہ اس بات کا بیان اور دلیل کہ تضر و زاری آسمانی بلاؤں کو دور کرنے والی ہے اور حق تعالیٰ فائل مختار ہے، پس تضر و زاری اس کے حضور میں مفید ہوگا. فلاسفہ کہتے ہیں کہ وہ فائل بطبع ہے نہ کہ مختار، پس بندے کی زاری اس کی طبیعت کو بدل نہیں سکتی. یہ بات سمجھ گئے؟ یہ جو کہا ہے آخری فرض اردو میں جو کہا ہے فائل مختار اور فائل بطبع، نہیں سمجھے؟ فائل مختار کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ طبعی قوانین کا پابند نہیں ہے، سائنس کا پابند نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ دوسرے لفظوں میں سائنس کا پابند نہیں، بلکہ سائنس اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے.
اگر اللہ چاہے تو دوا کو زہر بنا سکتے ہیں، اور اللہ چاہے تو زہر کو دوا بنا سکتے ہیں، چاہے تو بیماری کو شفا بنا سکتے ہیں، چاہے تو شفا کو بیماری بنا سکتے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کیونکہ اللہ پاک فاعل مختار ہے، جس وقت جو فیصلہ کرنا چاہے اپنے تمام رولز کو بائی پاس کر لے گا. یہ رول اس نے بنائے، کسی اور نے تو نہیں بنائے. رول کا وہ حاکم ہے، رولز حاکم نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وہ رولز کا حاکم ہے. فاعل مختار کا مطلب یہ ہے جو چاہے، فعال لما یرید، قرآن پاک میں ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ نہیں اعوذ باللہ من ذالک، یہ کر سکتا یہ نہیں کر سکتا، یہ والی بات نہیں ہے. سب کچھ کر سکتا ہے، فعال لما یرید. یہ ہمارے نقشبندی سلسلے کے مراقبات ہیں نا، تو لوگوں نے اس کو پتہ نہیں تصورات سمجھے ہوئے ہیں، خیالات سمجھے، حالانکہ وہ عقائد کی پختگی ہے. یہ جو ایک مراقبہ ہمارا ہے مشارب کا، فعال لما یرید کا، کہ اس کا فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبادل مبارک سے شیخ کے دل میں آتا ہے، اور پھر میرے دل میں آتا ہے. یہ کیا چیز ہے کہ گویا یہ حقیقت ہے. تو اصل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے ذریعے پاس سلسلے کے تمام سلسلے گزرتے ہوئے شیخ کے ذریعے سے پہنچے. بات بالکل صحیح. ہاں جی، یہ کیفیت کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. ویسے تو علمی لحاظ سے تو علماء کے ذریعے سے پہنچ جائے، لیکن کیفیت کے لحاظ سے سلسلے کے ذریعے سے پہنچتا ہے. تو علم بھی چاہیے ہوتا ہے، کیفیت بھی چاہیے ہوتی ہے. ہر چیز میں علم کی بھی ضرورت ہے اور کیفیت کی بھی ضرورت ہے. کہاں سے ثابت ہے بتاؤ؟ دیکھو 3 سوال پوچھے گئے تھے نا، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. ایمان کیا ہے کا جواب عقائد ہے، اسلام کیا ہے کا جواب شریعت ہے، احسان کیا ہے کا مطلب کیفیت ہے. کیفیت احسان ہے نا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ کیا چیز ہے؟ کأنک کا کیا چیز ہے؟ کیفیت ہے. جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، دیکھ تو نہیں رہے ہو نا، دیکھ تو سکتے بھی نہیں، لیکن دیکھ سکنے کے کیفیت کو پروڈیوس کر سکتے ہو. اور تم صرف کیفیت کے مکلف ہو، تم حقیقی دیکھنے کے مکلف نہیں ہو. اب بغیر دیکھے اس کیفیت کو حاصل کرنا یہ ایک پروسیجر چاہتا ہے. اس پروسیجر کو سیکھنے کے لیے مشائخ کے پاس جایا جاتا ہے، ان سے یہ چیز حاصل کی جاتی ہے، ان سے یہ چیز حاصل کی جاتی ہے. بالکل یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. ہوتے 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 ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن پروسیجر کے ذریعے سے ہو جاتی ہیں، طریقہ کار کے ذریعے سے ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہی پر یہ کہ فاعل مختار اور فاعل بالطبع. فلسفے والے لوگ سائنس فلسفہ ہی تھا، تو فلسفے والے لوگ کہتے ہیں طبیعت کے مطابق، یعنی جو رول ہے اس کے مطابق. پھر اللہ پاک کیسے ہوا؟ پھر تو رول خدا ہوا نا، پھر تو رول خدا ہوا. تو یہ دہریوں والے سوچ ہے، یہ دہریوں والے سوچ ہے کہ مطلب یہ کہ یعنی جو قانون ہے، جو طبع ہے، طبیعت ہے، اس کے مطابق کام ہوتا ہے. نہیں، طبیعت کے خلاف بھی ہو سکتے اگر اللہ چاہے. عمومی طور پر طبیعت کے مطابق ہی کرتے ہیں، اس کو سنت عادیہ کہتے ہیں. لیکن چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنی عادت کے خلاف بھی کر لے، اس کو خرق عادت کہتے ہیں. دونوں کام ہو سکتے ہیں. لہذا زاری جو ہوتی ہے یہ اصل میں اللہ پاک کے سامنے ہوتی ہے مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرنے کے لیے، کہ سبب اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے اسے کروا دے. اور ندامت ہوتی ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو یعنی قانون کے خلاف ورزی والا سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کیا، اگر ایسے کیا ہوتا نہ ایسے نہ ہوتا، تو اس وجہ سے ندامت ہوتی ہے. ہاں جی، وہ حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ زاری مائی مطلب جو ہے نا وہ یہ ایک مطلب جو ہے نا وہ ندامت میرا جو ہے نا وہ کیا ہے، اختیار کی طرف ہے، اور میرے جو زاری ہے وہ اس کی طرف ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ جبر کی طرف، مطلب کہ وہ اللہ جل شانہ ہی سب کچھ کرتے ہیں.
ہمارے عقیدے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے گناہوں سے ناراض ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس پر عذاب نازل فرماتے ہیں۔ اگر بندے گناہوں سے تائب ہو کر گریزاری کے ساتھ اس سے معافی مانگے تو اس کو بندوں پر رحم بھی آ جاتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ان کو عذاب سے بچا بھی لیتا ہے۔ ان میں اور ان باتوں میں اس کو پورا اختیار ہے، یعنی عذاب دینا، عذاب سے بچانا بالکل اس کے قبضے و اختیار میں۔ لیکن فلسفیوں کا مذہب اس عقیدہ کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہو طبعاً مرطوب چیز کو خوش کرنے والی ہے، اور آگ طبعاً خوش چیز کو پونگ ڈالنے والی ہے، چنانچہ ہوا کو ہرگز یہ اختیار نہیں کہ کسی مرطوب چیز کو چوئے اور اسے خشک نہ کرے، نہ آگ کے اختیار میں ہے کہ کوئی خوش چیز مثلا لکڑی کپڑا وغیرہ وہ اس کے اندر پڑے اور وہ اسے نہ جلائے۔ اس طرح خدا بھی طبعاً گناہوں کی سزا دینے پر مجبور ہے۔ جب بندہ کسی گناہ کا مرتکب ہے تو خدا اس کو عذاب دینا ایک حتمی لابدی امر ہے جو گریہ زاری سے ہرگز ٹل نہیں سکتا۔ اس لیے فلسفہ کے نزدیک توبہ و استغفار ایک فضول کام ہے۔ استغفر و نعوذ باللہ من ھذا الجہل و قلۃ العقل۔ ہنود میں سے فرقہ آریہ بھی اس مسئلے میں فلسفے کا ہم نوا ہے، اور ہمارے ہاں معتزلہ، ہاں جی معتزلہ جو ہے مطلب اس قسم کے عقیدے رکھتے ہیں۔ قوم یونس را چو پیدا شد بلا، ابر پر آتش جدا شد از سما۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب ظاہر ہوا تو ایک آتشی بادل آسمان سے جدا ہوا۔ یونس علیہ السلام ان کے قصہ کا قوم کا قصہ مفتح العلوم کی چھٹی جلد میں منفصل ہو چکا ہے۔ برق میں انداخت میں سوید سنگ سوزید سنگ، ابر میں غرید رخ میں ریخت رنگ۔ وہ بادل بجلی گرا رہا تھا اور پتھروں کو پونگ کے ڈالتا تھا، بادل گر رہے تو لوگ کے چہروں کا رنگ اڑا جاتا تھا۔ جم لگا بربام ہابود اند شب کے پدید آمد زبالا آکرب۔ تمام لوگ رات کو کوٹھوں پر سو رہے تھے جبکہ اوپر سے وہ بے چینی ظاہر ہوئی، چونکہ انس ازمیاں شاہ رفت بود از حجود حقت آنکوں میں عنود۔ جبکہ انس سرکش لوگوں کو کی دشمن نکال کی وجہ سے وہاں سے کس طرف کو نکل گئے تھے۔ لے کے چودی دند آثاری بلا تردزر ہو آمدند اولا بہا۔ لیکن جب انہوں نے عذاب کے اثار تو زاری و عاجزی کرنے لگے۔ جم لگا از بام ہاشی بامدن سربراہ نہ جامع جانب سہارا شدن۔ سب کے سب کوٹوں پر سے نیچے اترے، ننگے سروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے۔ مادرا بچکا برو انداختن تاہ مان آلا و نفی رفراختن۔ ماؤں نے بچوں کو باہر جنگل میں لا ڈالا تاکہ سب نے مل کر گریزاری بلند کی۔ از نماز شام تھا وقتی سحر خاک میں کردند برسر آ نفر۔ شام کی نماز کے وقت سے لے کر صبح کے وقت لوگ سر پر مٹی ڈال رہے تھے۔ جم لگی آواز ہا بگرفت شد رحم آمد برسری آ قوم لد۔ ان لوگ کی آوازیں بیٹھ گئی، آخر تعالیٰ ان جھگڑالو لوگوں پر رحم آ گیا۔ لد جمع ہے لد کی۔ بعد نومیدی و آہ ناگ شگفت اندگندگ ابردا گشتن گرفت۔ چنانچہ بڑی نومیدی بے صبری کی آہ کے بعد وہ بادل تھوڑا تھوڑا سرکنے لگے۔ قصہ یونس دراز استو عریض وقت خاک استو حدیث مستفیض۔ یونس کا قصہ لمبا چوڑا، اس کے بیان کیا گنجائش نہیں، اب تو زمین کے ذکر اس کے پھیلاؤ دار قصے کا وقت ہے۔ چو تدررا برحق قدرہاس آبا کا انجاس زاری را کجاس۔ اس شعر کا پہلے شرط ہے، دوسرا مثال اگلا شعر سے لے کے 4 شعر جملہ پھر سے اگلا آخری شعر جزا ہے، یعنی چونکہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں زاری کی بڑی قدر قیمت ہے، اور زاری کی جو قیمت وہاں ہے اور کہاں ہوگی۔ ہی امید اکنو امید میاں راجست بند خیز ایندا او دائم مخن۔ یہ کل کی بات ہے، کسی نے سوال کیا تھا، سوال بڑا عجیب تھا۔ انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں جو اللہ پاک کے قرب کے مختلف دروازے ہیں، میں نے ہر دروازے کو ٹچ کیا، اس پر بڑا جھوم پایا، لیکن جس وقت میں تواضع کے دروازے سے داخل ہو گیا تو میں نے باقیوں پہ سبقت حاصل کر لی۔ تو یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ کیوں اس طرح تھا، کیوں حضرت کا اس سے کیا مطلب ہے؟ تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ جل شانو بڑے ہیں، اور اللہ کی بڑائی جو ہے یہ لامحدود ہے، اور کبر جو ہے وہ ان بڑائی یہ اللہ پاک کا مطلب جو ہے نا وہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ پاک فرمایا الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے، اور جو اس کو مجھ سے لینا چاہتے ہیں اس کو میں ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ تو چونکہ اللہ پاک نے اس کو اپنی چادر فرمایا اور یہ اللہ کی شان ہے، تو اس وجہ سے جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کا حال بہت برا ہوتا ہے۔
اور اس کے مقابلے میں جو عاجزی کرتے ہیں تو چونکہ عاجزی اس کا عکس ہے، تو جو اصل چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا عکس بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی درخت بہت اونچا ہے تو اگر ساتھ دریا وغیرہ ہو تو اس کے دریا کے نیچے وہ درخت بہت ہی مطلب یہ ہے کہ وہ نیچے دکھائی دے گی. یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر مطلب جو ہے جتنا وہ نیچے ہوگا اتنا ہی باہر وہ اوپر ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں اگر نیچے اگر آپ جتنا دے سکتے ہیں تو اوپر والے کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں. اگر اوپر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر اس کا بہت زیادہ اونچا ہے. یہی بات ہے نا. تو اس وجہ سے جو تواضع ہے، من تواضع اللہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے راستے والی اپنے آپ کو گراتا ہے اللہ پاک اس کو بلند کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کی کو عاجز کر دیتا ہے تو اس سے وہ اللہ جل شانہ کے جو رفعت شان کے جو مطلب جو ہے نا وہ برکات ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، یعنی اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں. اس وجہ سے اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ جل شانہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازتے ہیں. اور یہ گویا کہ تصوف کا آخری مقامات میں سے ہے. یعنی اس کو سب سے آخر حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں صدیقین کے دل سے بھی سب سے اخیر میں تکبر نکلتا ہے. سب سے اخیر میں تکبر نکلتا ہے. باقی ساری چیزیں نکل جاتی ہیں لیکن تکبر اتنی ظالم چیز ہے کہ وہ بہت زیادہ گہرائی میں ہوتا ہے. لہذا وہ سب سے اخیر. اس وجہ سے گویا کہ یوں سمجھے کہ جس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا تو کس لیول کا صدیق ہوگا. تو یہ میں نے کہا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ میں جب عاجزی کے اس میں مطلب چل دروازے میں داخل ہو گیا تو سب سے زیادہ سبقت حاصل کر لی. تو اس کا مطلب یہ ہے خبردار امید رکھو اب کمر کو چست رکھو. اچھا بی امید اکنو میارا چست بند خیز اے گر گرندہ و دائم مخن. خبردار امید رکھو اب کمر کو چست باندھو اے رونے والے اٹھ اور حصول مراد کے بعد ہمیشہ ہنستا رہو. با تذر باش تاشا دا شوی گریے کن تابے دہاں خندہ شوی. ظاہری میں مشغول ہو تاکہ تم خوشی حاصل کرو، گریا کرو تاکہ تم منہ کے بغیر ہنسو. یعنی جسمانی ننسی نہیں ہوگی، روحانی تبسم ہوگا. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، میں آپ پہ بات چھوڑتا ہوں. اگر کبھی ایسا آپ لوگوں کو تجربہ ہوا ہو جب انسان کلکلا کے ہنستا ہے اس کے بعد دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ خالی خالی مطلب محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اچھی چیز نہیں ہوئی. ہاں جی. اور جب انسان خوب روتا ہے اللہ کے سامنے اس کے بعد دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ طبیعت بڑی ہلکی اور شاداں ہو جاتی ہے. طبیعت بڑی ہلکی اور شاداں ہو جاتی ہے. اور یہ لوگ ہر روز کا تجربہ ہے. بعض لوگ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے دعاؤں میں روتے ہیں تو جو دعاؤں میں روتے ہیں ان کی طبیعت بڑی ہلکی ہو جاتی ہے. وہ جو گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے اور ماشاءاللہ ایک نئی فرحت وہ حاصل کر لیتے ہیں. اب یہ فرحت دیکھو کس ذریعے سے ہے؟ رونے کے ذریعے سے ہے. اور وہ کلفت کس ذریعے سے ہے؟ ہنسی کے ذریعے سے ہے. نتیجہ الٹ. یعنی ہنسی جو ہے نا وہ کلفت لانے والی ہے اور رونق الفت لانے والی ہے. یہ بات ہے کہ برابر میں نہت شاہ مجید اشکرا در فضل باخون شہید. کیونکہ خدا ان بزرگ نے خشیت کے آنسو کو فضیلت میں شہید کے خون کے برابر رکھا ہے. سبحان اللہ. مطلب اشارہ حدیث لیس شیئن احب اللہ من قطرتین قطرتن دموع من خشیت اللہ و قطرتن دم یحرق فی سبیل اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ دو قطروں سے بڑھ کر کوئی شے پسند نہیں. ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بہایا جائے.
ہر تضرع کو بود با سوز و درد آ تضرع را اثر باشد بمرد. جو زاری سوز درد کے ساتھ ہو زاری کا اثر مرد پر ہوتا ہے. یا تو یہ مطلب خود رونے والے پر اس کا اثر خاص نمایاں ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ رونا دوسرے آدمی پر اثر کرتا ہے. یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. میں تو دونوں کی بات وہی ٹھیک سمجھتا ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے. خود پر بھی اثر ہو جاتا ہے کہ میں نے کہا کہ الفت کی حالت نصیب ہو جاتی ہے، دل شاداں مطلب وہ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. اور دوسرے لوگوں بھی اس کے قریب اپنے آپ کو کرتے ہیں. کیوں؟ عرفات میں کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ روتے ہیں ان کے قریب لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا، مطلب ان کو اس میں فائدہ محسوس ہوتا ہے نا. یہی بات ہوتی ہے نا. تو یہ مطلب بات ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور خود بھی فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے. لا بھی کر دو اشک چشمے خوش راند رحمت آمد غضب راوا نشاند. اوپر کی طرف چٹے شعر کی طرف. اچھا، چونکہ زاری کی قدر و قیمت حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہے، اس لیے قوم یونس علیہ السلام نے جو زاری کی اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے تو خدا نے کی رحمت نازل ہوئی اور اس نے غضب کو جو نزول عذاب کا باعث تھا فروغ کر دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں فرماتے ہیں فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا ومتعناهم الی حین. یوسف قوم یونس علیہ السلام کی بستی کے سوا کوئی اور بستی ایسی کیوں نہیں کہ نزول عذاب سے پہلے ایمان لیتا ہی ان کو ایمان لانا فائدہ دیتا. کہ یونس علیہ السلام کے قوم کے لوگ جب عذاب آتا ہوا دیکھ کر جٹ سے ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دفع کر دیا، ان کو ایک خاص وقت تک بستے رہنے دیا. تو یہ بات ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. رونا جو ہے نا یہ اچھی بات ہے، رونا اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور رونا اللہ جل شانہ سے فیصلے کروانے کے لیے اپنے حق میں بہت ہی مفید کام ہے، بہت مفید کام ہے. یعنی بعض لوگوں کو اللہ پاک نے بہت نوازا ہوتا ہے. یہ ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج پہ ہم ساتھ تھے تو بیان حضرت کے خلیفہ نے کیا، مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے. تو حضرت نے پھر دعا کرنی شروع کی. دعا حضرت کر رہے تھے، اجتماعی دعا تھی. دعا شروع کی. حضرت کا اپنا انداز ہوتا تھا دعا کا، یعنی قرآنی دعا، حدیث کی دعا، مطلب کافی دیر کرتے کرتے پھر اپنی زبان میں وہ دعا شروع ہو جاتی. وہ دعا حضرت کی بڑی لمبی ہوتی. تو دعا کے اندر کچھ ایسی حالت ہو گئی، یہ مولانا فقیر محمد صاحب نے فرمایا کہ اب تو ہم سے چلے گئے. اب ظاہر چونکہ عارف تھے وہ کہہ سکتے تھے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. اب تو ہم سے چلے گئے. کافی دیر اس حال میں رہے. اس کے بعد مولانا فقیر محمد صاحب نے کہا اب تو واپس آ جاؤ، اب تو واپس آ جاؤ. تو پھر اس کے بعد حضرت گویا کہ واپس ایک قسم کے آ گئے. پھر اس کے بعد یوں حالت ہو گئی کہ لوگوں کا ہر طرف رجوع ہو گیا، ہر طرف سے ایسے لگے جیسے کہا گیا ہو کہ مانگو کیا مانگتے ہو. بس پھر سب ان کی طرف دوڑ پڑے اور اپنی اپنی دعاؤں کے لیے عزت کرتے رہے. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ وہاں تو کوئی کمی نہیں ہے نا، کمی تو ہمارے مانگنے میں ہے، کمی تو ہمارے مانگنے میں ہے. تو ہم مانگنا شروع کر لیں، رونا شروع کر لیں. اور یہ کوئی بات نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک بات مجھے بہت زیادہ الحمدللہ اپیل کر رہی ہے کہ حضرت کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ بہترین رات کون سی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ لیلۃ القدر. بات تو صحیح تھی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بات تو صحیح تھی. یہی سوال حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کیا گیا، بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا ہر وہ رات جس میں توبہ قبول ہو جائے کسی کا، اس کے لیے بہترین رات ہے. اب ذرا
تھوڑا سا میں انجینئرنگ کے الفاظ میں اس کو ایکسپلین کروں. ایک ہوتا ہے ان پٹ بیسڈ سسٹم، ایک ہوتا ہے آؤٹ پٹ بیسڈ سسٹم، جس کو فیڈ بیک کنٹرول سسٹم کہتے ہیں. ان پٹ بیسڈ سسٹم ایسا ہے جیسے پنکھے، اس کو زیادہ کرنٹ دو تو زیادہ تیز چلیں گے، کم کرنٹ دو تو کم تیز چلیں گے. یہ جتنا کرنٹ دو گے اتنا ہی اس کا اسپیڈ ہوگا اس کے حساب سے. اور آؤٹ پٹ کنٹرول کا فریج ہے کہ ایک خاص رفتار پہ جائے گا، اور اگر اتنا آپ وولٹیج نہیں دے سکتے تو کرنٹ ڈرا کرے گا اور تاروں کو جلا دے گا. مطلب وہ تو اس کی ضرورت کے مطابق کھینچے گا، جتنا بھی ہوگا آؤٹ پٹ وہی دینے کے لیے، اسی دینے کے لیے. تو یہ جو ہے نا مطلب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان پٹ بیسٹ بات کی تھی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین رات بنائی ہے، اس لیے اس میں جب کام کرو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن علی کرم اللہ آؤٹ بٹ بیسٹ بات کر لی، وہ جس کا جس میں بھی توبہ قبول ہو جائے اس کے لیے تو وہی لیلۃ القدر ہے. کیونکہ ظاہر مطلب یہ کہ اگر لیلۃ القدر میں آپ معافی نہ مانگے، لیلۃ القدر میں آپ گناہوں پہ مطلب جو ہے نا وہ رہے ہیں، تو آپ کے لیلۃ القدر کا تو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو سکتا ہے. جیسے خانہ کعبہ جا کر کوئی جھوٹ بولے، کوئی چوری کرے تو 1,00,000 گنا سزا ہے، تو اس کے لیے تو خانہ کعبہ جانا مفید نہیں ہوا نا، اس کے لیے تو نقصان ہوا. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کرم جو مطلب آؤٹ پٹ بیس بات بتا دی کہ جس کے لیے جو اب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے اوپر کوئی حال طاری ہو گیا عاجزی کا، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کا، وہ نہ تہجد کا وقت ہے، نہ فرض نماز کے بعد کا وقت ہے، نہ کوئی اور وقت ہے، آپ راستہ چلتے چلتے جا رہے ہیں اور آپ پر ایک حالت طاری ہو گئی، بس اسے کماؤ، حاصل کرو، وہی تمہارے لیے بہت قیمتی ہے. لگ جاؤ اللہ کے سامنے، مانگو اللہ تعالیٰ سے، دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، تبھی تو تجھ پر حالت طاری کر دی ہے. اب اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس کو ضائع نہ کرو. ہاں جی. تو کبھی کبھی ایسے حوال آتے ہیں، کسی کے اوپر بھی رکھتے ہیں، کبھی کبھی ایسے حوال آ سکتے ہیں، تو ان احوال سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن جو اللہ نے دیے ہیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے لیے تو اللہ پاک نے گویا کہ ایک عام قانون وہ بنایا ہوا ہے. یہ خاص بات ہے، یہ جو کبھی کبھی طاری ہوتا ہے یہ خاص بات ہے، یہ ہر ایک یہ عام نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے مختلف ہے. اور جو تہجد کا وقت ہے وہ سب کے لیے ایک ہے، یا خانہ کعبہ کا ہے سب کے لیے ایک ہے، فرض نماز کے بعد ہے وہ سب کے لیے ایک ہے. وہ تو آپ کے لیے ایک اللہ پاک نے کل کتاب رکھا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن اگر کسی وقت تیری طرف رحمت کی نظر ہو جائے بس پھر لے لو اللہ تعالیٰ سے. اس کے لیے فرماتے ہیں کہ یک لحظہ زدن غافل ازا شاہ نباشی، یک لحظہ زدن غافل ازا شاہ نباشی، شاید کے نگاہ کند آگاہ نباشی. یعنی کسی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ پاک سے غافل نہ ہو، شاید کسی لمحے تیرے طرف رحمت کی نظر ہو اور تو غافل رہ جائے، اس چانس کو مس کر دے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور جو الرٹ رہتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے. جو الرٹ رہتا ہے، جو لینا چاہتا ہے، ہاں جی، ان کو اللہ پاک دے دیتا ہے، کچھ راستہ اس کے لیے بن ہی جاتا ہے. لیکن صرف ایک کام ہے بس کہ جلدی نہ مچائے، جلدی مچانے سے کام خراب ہو جاتا ہے. ہاں جی، مطلب اس راستے پہ لگے رہو. ہمارے مشائخ نے اس قسم کے الفاظ بھی بنائے ہوئے ہیں، اور میں لگے رہو لگے رہو لگ جائے گی. ہاں جی، لگے رہو لگے رہو لگ جائے گی. مطلب تم اپنی پوری کوشش کیے جاؤ، تم اپنی توجہ اللہ کی طرف کرتے جاؤ،
پتہ نہیں درمیان میں کس وقت اللہ جل شانہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے اور آپ کا کام بن جائے. ایسی حالت ہوتی ہے. سلوک میں اس قسم کی باتیں کافی ہوتی ہیں. جب انسان اس راستے پہ آ جاتا ہے تو شناسائی تو ہو جاتی ہے نا. کچھ نہ کچھ مزاج بن جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ارادہ بن جاتا ہے, کچھ نہ کچھ سوچنا شروع کر لیتا ہے اور مانگنا بھی شروع کر لیتا ہے, اور ذرا تھوڑا سا اندازہ بھی ہونے لگتا ہے. یہی خوش بختی کی بات ہے. ورنہ یہ ہے کہ اس کے پاس کس چیز کی کمی نہیں, کی کمی ہے؟ کوئی چیز, کس چیز کی کمی نہیں ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے, ان کے الطاف شہیدی تو ہے مائل سب پر, ان کے الطاف شہیدی تو ہے مائل سب پر, تجھ سے کیا بیر تک تو کسی قابل ہوتا, تجھ سے کیا بیر تھا اگر تو کسی قابل ہوتا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو سب کی طرف متوجہ ہے. اپنے آپ کو بناؤ, اپنے آپ کو لینے والا بناؤ. دینے میں وہ بخل نہیں کرتے, لیکن تم لینے والے بن جاؤ. اور لینے کے لیے کیا بات ہے؟ لینے کے لیے یہی بات ہے کہ سب سے پہلے مان لو, پہچان لو. مان لو پہچان لو کا مطلب یہ ہے کہ یہ مان جاؤ کہ دینے والا وہی ہے. یہ مان جاؤ کہ دینے والا وہی ہے, کوئی اور نہیں ہے. کیونکہ اگر تو کسی اور کو بھی دینے والا سمجھے گا تو مکمل اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے گا جو وہ چاہتا ہے. پھر وہ نہیں ہو سکے گا, اس وجہ سے رہ جاؤ گے. تو اگر یہ چیز تجھے پہلے حاصل ہو جائے کہ تو اس کو پہچان لے اور پھر مان جائے, تو بس لا الہ الا اللہ. تمام سلسلوں کی بنیاد ہے یہ, تمام سلسلوں کی بنیاد ہے یہ. اگر میں صاف عرض کرنا چاہوں تو تمام سلسلوں کی بنیاد ہے یہ. فرق صرف پروسیجرز کا ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے کون کون سے راستے آپ اختیار کرتے ہیں. اس کے لیے آپ طریقے اپنے اپنے ہیں, تجربات اپنے اپنے ہیں, سوچ اپنی اپنی ہے, پھر اپنے اپنے مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ راستے بنے ہوئے. تو ان میں سے کسی بھی راستے پہ آپ جا سکتے ہیں, لیکن کسی جاننے والے کے ساتھ ہو تو آسانی ہو جاتی ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ بہت دور جا کر پتہ چلتے او ہو مجھے تو فلاں جگہ مڑنا تھا, تو چانس انسان مس کر لیتا ہے, کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے. ہاں جی, تو اس وجہ سے کسی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جو پہلے سے اس راستے پہ گزرا ہو, اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ورنہ راستہ ایک ہی ہے, راستے میں کوئی فرق نہیں ہے. آگے پیچھے کی بات ہو سکتی ہے لیکن ڈیسٹینیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. ڈیسٹینیشن ایک ہے, راستہ ایک ہے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو لائیں صحابہ کرام کے طریقے پہ. صحابہ کرام کے طریقے پہ اپنے آپ کو لانا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو گویا کہ اپنی نفس کی رکاوٹ کو دور کرنا پڑے گا. اس نفس کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ کو سلوک طے کرنا پڑے گا, جس کو ہم سیر اللہ کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پہ آ جانا, اللہ تعالیٰ پہنچنے کے راستے پہ آ جانا, یہ سیر اللہ ہے. ہاں جی, پہلے یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ جتنی رکاوٹ ہیں ان رکاوٹوں کو ہٹا کر اب مین روڈ پر آ جائیں. مین روڈ صحابہ کا طریقہ ہے. ہاں جی, تو اس کے لیے سیر اللہ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے.
جب نفس کنٹرول ہو جاتا ہے، قابو ہو جاتا ہے، جس کا آپ شریعت نے مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا. تو اب یہ ہے کہ اگر اس میں کامیابی ہو گئی اور سلوک میں نفس قابو ہو گیا، اب اس کے بعد عمل وہی شریعت پر ہی کرنا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. چاہے قادری ہو پھر بھی وہی کرنا ہوگا، سروردی ہو پھر بھی وہی کرنا ہوگا، نقشبندی ہو پھر بھی وہی کرنا پڑے گا، چشتی ہو پھر بھی وہی کرنا پڑے گا، کوئی اور طریقہ ہو پھر بھی وہی کرنا پڑے گا. آخر میں عمل ایک ہی ہوتا ہے، عمل ایک ہی ہوتا ہے، عمل میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں لیکن اس عمل پہ آنے کے لیے موانع کو دور کرنے کے لیے راستے مختلف ہو سکتے ہیں، طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں، یہ باتیں ممکن ہیں. تو بس یہی فرق ہے، اس میں اور کچھ نہیں. تو اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھیں گے تو بہت ساری لایانی باتیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ فلاں طریقہ افضل ہے، فلاں طریقہ یہ ہے، فلاں، بھائی کیا افضل ہو، کیا بھائی یہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک آسمانی راستے تو نہیں ہے، آسمان سے تو نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے تجربات ہیں. آسمانی راستہ تو شریعت ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. شریعت پہ چلنے کے مطالبہ ہے، ہم سے صرف شریعت پر چلنے کا مطالبہ ہے. باقی یہ ہے کہ اس وجہ سے مجدد صاحب رحمۃ بالکل آخر میں یہی بات فرمائی ہے، فرمایا کہ طریقت کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہمارے عقائد صحیح ہو جائیں اور شریعت پر چلنا آسان ہو جائے، باقی کچھ نہیں. ہاں جی، یہی بات ہے، اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں. عقیدے صحیح ہو جائیں اور شریعت پر چلنا آسان ہو جائے. اب شریعت پر چلنا آسان ہو جائے صرف الفاظ کے حد تک نہیں ہے، عملاً ہو. کیونکہ عملاً میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں، علماً کوئی اس میں اشکال ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن عملاً اس تک پہنچنے کے لیے بڑے پہاڑ سر کرنے پڑتے ہیں پروسیجر کے لحاظ سے. بس اسی تکبر کو دور کرنے کو. کیا کسی کو علم نہیں ہوتا کہ تکبر بری چیز ہے؟ کیا علم نہیں ہوتا؟ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، صبر کرنے کے لیے، شکر حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، یا مطلب جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، مطلب اس علم کے لحاظ سے تو دور نہیں، علم کے لحاظ سے تو بالکل سامنے ہے. قرآن و حدیث میں بالکل واضح اس کے بارے میں حکم ہے. لیکن کیا واقعی اس پر ہم ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو صبر حاصل ہے؟ کیا ہم لوگوں کو شکر حاصل ہے؟ کیا ہم لوگوں کو تقوی حاصل ہے؟ کیا ہم لوگوں کو تکبر سے بچت حاصل ہے، تواضع حاصل ہے؟ کیا ہم لوگ کو حسد ختم ہے؟ یہ ساری باتیں عملاً حاصل ہو جائیں. یہ نفس کے اصلاح کے بغیر ممکن نہیں. جب تک نفس کو قابو نہیں کیا جائے گا اس وقت یہ الفاظ ہی رہیں گے. جب یہ نفس قابو میں آ جائے گا تو پھر یہ الفاظ حقیقت کا روپ دھار لیں گے. پھر صبر کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، اکثر عرض کرتا ہوں کہ ممکن ہے ایک ایسا شخص ہو جو صبر کا معنی بھی نہ جانتا ہو لیکن اس میں صبر ہو، اور دوسرا شخص ہے جو صبر پر کتاب لکھ چکا ہو لیکن اس میں صبر نہ ہو. اللہ کس کے ساتھ ہوگا؟ قرآن میں نے ان اللہ مع الصابرین، یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع العلماء صبر، یہ تو نہیں فرمایا نا، ان اللہ مع الصابرین فرمایا. ومن یشکر، ومن یشکر، جو شکر کرتا ہے، جو شکر جانتا ہے نہیں فرمایا، جو شکر کرتا ہے. ہاں جی، یہ اس طریقے سے جو ہے نا مطلب یعنی جو کام ہے وہ عملاً کیا جائے، اس کے لیے رکاوٹ کو دور کیا جائے. یہی تصوف ہے کہ عملی طور پر حاصل ہو جائے. الفاظ کے گورکھ دھندے سے ہم نکل جائیں اور عقل مطلب آج اس لیے حضرت مولانا سے فرمایا قال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو. اپنے قال کو ایک طرف رکھ دو اور مرد حال بن جاؤ، یعنی اصل میں ان چیزوں کو حاصل کر دو. مرد حال کا مطلب کیا ہے؟ جو قال ہے اس کو حالن حاصل کر لو. ہاں، اس کے لیے کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرو. پامال کیوں کرو؟ کیونکہ تمہارا نفس جو ہے باغی ہے
اس بغاوت کی وجہ سے تمہارا علم عمل کا روپ نہیں دھار رہا. تو اس کو عمل پر لانے کے لیے اپنے نفس. بس میں عرض کرتا ہوں آخری کہ یہ جو ہے نا کیوں اس طرح کرتے ہیں نفس کو پامال کرنے کے لیے, کیوں فرمایا اپنے آپ کو پامال کر لو. اس کی وجہ یہ کہ نفس چونکہ باغی ہے تو اس کے بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ کم از کم ایک شخص کے سامنے اس کو سرنڈر کروا دو, ایک شخص کے سامنے, کہ یہاں آپ کی بات نہیں چلے گی. تو نفس کے لیے یہ نسبتاً آسان ہے. سب لوگ کے سامنے سرنڈر کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. ایک شخص کے سامنے سرنڈر کرنا اس کے لیے آسان ہے جو سامنے ہو. تو جب یہ انسان مان لیتا ہے تو وہ آہستہ 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 اس کے تبدیلی کے لیے جو ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے سرنڈر کر لیا اپنے نفس کو ایک شخص کے سامنے, دوسری اس کی ذمہ داری بنتی ہے. اس کی ذمہ داری کو تدریج کرے, یکدم سارا مجاہدہ نہ ڈالا اس پر. ہاں جی, کیونکہ یکدم ڈالے گا تو یہ اٹھا نہیں سکے گا, نتیجتاً کولیپس ہو جائے گا. تو اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ ایک دم سارا مجاہدہ نہیں بتاتا, بلکہ آہستہ آہستہ تھوڑا 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 کروا کر اس کو قابل بنا دیتا ہے ہر حکم کے سامنے سرنڈر کرنا. سمجھ آ گئی نا بات؟ اللہ تعالیٰ کے سارے حکموں کے سامنے سرنڈر کرنا اس کو سکھا دیتا ہے عملاً. پہلے نہیں کر سکتا تھا, اب صرف اس ایک کے سامنے سرنڈر کرنے سے آہستہ 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 اس کو یہ صلاحیت حاصل ہو جائے گی کہ اب سارے حکموں کے سامنے سرنڈر کرنا سیکھ لے گا. بس یہی چیز ہے, یہ پروسیجر ہے. باقی یہ ہے کہ تیوری کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. عملی طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے عملی ترتیب کرنی پڑتی ہے. تو یہی حضرت نے فرمایا قال رب اگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو. پھر باقی جو پھر حضرت نے بہت لکھا ہے اس پر, اور بہت سارے اشعار ہیں جو گزر بھی گئے اور بعد آنے والی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے مستفید فرما دے. وما علینا البلاغ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.